شخص جو مجھے تانے جاں دیتا ہے، مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے، تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ تانے سے مراد ہے کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا۔ تانے مختلف مواقع پہ دوست بھی دیتے ہیں، یار بھی دیتے ہیں، رشتہ دار بھی دیتے ہیں۔ بعض تانے پازیٹیو ہوتے ہیں، بعض نیگیٹو ہوتے ہیں، بعض سچ میں ہمارا مذاق اڑانے کے لیے لوگ دیتے ہیں، بعض ہماری اصلاح کے لیے بھی دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے علم پر اور ہماری ذہنیت پر منحصر ہے کہ ہم ان کو نیگیٹو لیتے ہیں یا پازیٹیو لیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو نیگیٹو لیں گے تو پھر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی کریٹ ہوگی، انکریز ہوگی اور ہم اس میں گرتے جائیں گے۔ تانوں کی مثال پتھروں جیسی ہوتی ہے۔ اب وہ پتھر اگر ہم اپنی پیٹھ پہ ڈال دیں تو وہ بڑھتے بڑھتے ایک دن اتنا بوجھ بن جائیں گے کہ ہماری پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ انہی تانوں کو اگر ہم پاؤں کے نیچے جمع کرنا شروع کر دیں تو ایک دن وہ ایک بہت بڑا ڈھیر بن جائیں گے، اور اس ڈھیر پہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سب سے اونچے ہو جائیں گے۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو پیٹھ کا بوجھ بنائیں یا پھر ڈھیر بنائیں جس پہ چڑھ کے ہم باقیوں سے اپنے آپ کو اونچا کر لیں۔ بعض تانے ہمیں اگنور ہی کرنے چاہیے، جیسا کہ کچھ تانے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ نیچرل ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک بندے کا قد قدرتی طور پہ کم ہے، ہائٹ اس کی کم ہے، اور اس کو لوگ دوست، رشتہ دار یا یار تانے دینا شروع کر دیں کہ تمہاری ہائٹ کم ہے، اب چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ نیچرل ہے اور اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کو نیگیٹو لے اور اس پہ سوچنا شروع کر دے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے تانے کو جو نیچرل ہو، جس کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہو، اس کو تو آپ مکمل طور پہ اگنور کر دیں۔ اسی طرح آپ کا رنگ اللہ تعالیٰ نے سانولا پیدا کیا ہے، گورا پیدا کیا ہے، گندمی پیدا کیا ہے، جو بھی ہے اب یہ نیچرل فیکٹ ہے، جو آپ کو پیدائشی طور پہ مل گیا۔ اس پر اگر کوئی کسی کو تانے دیتا ہے کہ آپ کا رنگ سانولا ہے، آپ کا رنگ ایسا ہے، یا نقش آپ کی ناک ایسی ہے، آپ کی آنکھیں ایسی ہیں، تو یہ نیچرل فیکٹ ہے، اس پر سوچنے کی تو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کو قبول کرنا ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نیچرل فیکٹ کو لے کے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یا تو میری ہائٹ کم ہے، یا میرے بال ٹھیک نہیں ہے، یا میرے نقش و نگار ٹھیک نہیں ہے، رنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسری قسم کے تانے ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کی محنت پہ دیے جاتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو اتنی محنت کر گیا اور اتنی ترقی کر گیا اور آپ نے محنت نہیں کی، تو وہ ان تانوں کو آپ اپنے لیے پازیٹیو لیں، کیونکہ محنت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ محنت کر سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی آگے جا سکتے ہیں، اس کو آپ پازیٹیو لیں اور اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھیں۔ جب آپ اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھیں گے، آپ کو کسی رشتہ دار نے تانا دیا ہے کہ فلاں دیکھو کامیاب ہو گیا، اتنے گریڈ اس نے لے لیے، یا اتنے گریڈ پہ وہ بھرتی ہو گیا ہے، تو آپ اس کو اپنے لیے چیلنج لے لیں کہ کیوں وہ ہو سکتا ہے، میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اس نے 2 گھنٹے محنت کی ہے تو میں 4 گھنٹے کروں گا اور میں اس سے آگے بڑھوں گا۔ یہ اگر آپ نے چیلنج کے طور پہ یہ تانا لیا تو یہ آپ کو بہت آگے لے کے جائے گا۔ ایک اور قسم کا تانا ہوتا ہے جو ہماری اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اور وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن ہماری اصلاح کے لیے کوئی بڑا ہم پہ طنز کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کیا واقعی وہ غلطی ہم میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ غلطی ہم میں ہے تو پھر ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہر بات کو ہمیں تانا نہیں سمجھنا چاہیے، بعض نصیحت بھی ہوتی ہے جس کو ہم تانا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ ہماری مینٹلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پتھر اسی درخت کو مارے جاتے ہیں جو پھلدار ہو۔ اگر آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف بولنے لگ جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ ادروائز جب آپ ترقی نہیں کر رہے تھے، آپ کچھ سیکھ نہیں رہے تھے، تو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں بول رہے تھے، کیونکہ اکثر رشتہ دار یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان سے پیچھے رہیں۔ اگر آپ ٹھیک جا رہے ہیں، آپ کو تانے مل رہے ہیں، تو پھلدار درخت کو ہی پتھر مارے جاتے ہیں۔ جس درخت میں پھل نہیں لگتے اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا، کوئی بھی پتھر نہیں مارتا۔
تو ہمیشہ دوستوں کی طرف سے، یاروں کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے ملنے والے تانوں کو پہلے جانچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں اور ان کو پازیٹیولی اپنے لیے استعمال کریں. جو نیگیٹو ہیں ان کو اگنور کریں. جتنا آپ ان کو اگنور کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے.